اوور تھنکنگ کی بیماری سے کیسے بچیں؟ مجھے اوور تھنکنگ کی بیماری ہے جس میں کبھی کبھار بدگمانی بھی ہو جاتی ہے. بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہو پاتا. تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پوری گائیڈنس تو کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا. یہ ایک بیماری ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے الحمدللہ. میڈیسن سے کور ہو جاتی ہیں، کچھ کاؤنسلنگ سے کور ہو جاتی ہیں. تو باقی جہاں تک مجھے نالج ہے، جب نیند انسان کی پوری نہیں ہوتی نا، تو پھر یہ کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے اس کی. اور پھر یہ ساری بیماریاں، دماغی بیماریاں جتنی بھی ہیں نا، ان کے بہت بڑا کردار نیند، گہری نیند نہ ہونے سے. تو اور موبائل کا استعمال سے بھی لوگوں کی کھوپڑیاں بالکل آؤٹ ہو گئی ہیں. اوور تھنکنگ موبائل کے استعمال سے بھی ہوتا ہے. آپ اتنی ساری چیزیں اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں نا. ایک یوٹیوب پہ میڈیکل سائنس کی ویڈیو آ گئی، ڈاکٹروں نے ڈرا دیا یہ کھانے سے یہ ہو جائے گا، یہ کھائیں، اتنے وٹامنس کی کمی سے یہ ہوتا ہے آپ پہ. پھر انسان نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کسی مولانا صاحب کا بیان آ گیا، جو یہ نہیں کرے وہ جہنم میں جائے، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. پھر انسان ادھر سے دماغ خراب ہوا اس کا. پھر کوئی سیاسی لیڈر کا بیان آ گیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. پھر ملک کی حالات پر ایک رپورٹ آ گئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قحط میں جانے والا ہے ملک. تو اتنی پھر دجال آنے والا ہے، اور امام مہدی آنے والے ہیں، اور لشکر اٹھنے والا ہے، اور فلاں دیکھو واقعہ ہو گیا. تو وہ اتنی چیزیں سن کے انسان، میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اب تک نارمل ہیں. جو اب نارمل ہو گئے وہ نارمل لوگ ہیں. جو یہ حالات سن کے دیکھ کے اب نارمل ہو گئے، وہ ان کے نارمل ہونے کی علامت ہے. جو اب تک نارمل چل رہا ہے وہ اس پہ حیران کی ہوتی ہے، پتہ نہیں دماغ میں کیا لگایا ہوا اس نے، کون سے سافٹ ویئر کہ باہر کے اثرات ہی قبول نہیں کر رہا. تو اس لیے اپنی کھوپڑی کو اگر بچانا ہے تو موبائل کا استعمال ضرورت کے وقت کریں، کم سے کم کریں. تو اور کوئی بھی ویڈیو جب سامنے آتی ہے تو سچا نہ سمجھیں اس کو. کوئی ڈاکٹر کی ویڈیو آ گئی نا جس نے صحت کے ایشوز پہ بہت اہمیت سے ایک چیز کو بیان کیا کہ بس یہ کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کھایا تو پتہ نہیں مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا. تو آپ اپنے علاقے کے کسی سنجیدہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ یہ ڈاکٹر ریلائبل بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یوٹیوب کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے. اس میں تو آزادی ہے نا، سب لوگ آ رہے ہیں، اس میں ڈرا دیتے ہیں بعض دفعہ، کچھ مذہبی اسکالر ڈرا دیتے ہیں بعض دفعہ، کچھ حکیم ڈرا دیتے ہیں بعض دفعہ، اور کچھ آپ کے تجزیہ نگار سیاسی حالات ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس پاکستان یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی دو چار ماہرین سے رابطے میں رکھیں. یہ نہیں ہوتا تو پھر سننا چھوڑ دیں، ورنہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ پاگل ہو جائیں گے. اوور تھنکنگ کی بیماری جہاں تک میرا تجزیہ ہے نا، یہ موبائل کے زیادہ استعمال سے آج کل ہو رہی ہے. تو موبائل کو کچھ دن کے لیے بند کر دیں، اور نیند کو، گہری نیند، خاندانی قسم کی جو نیند ہوتی ہے وہ والی نیند لینی چاہیے. باقی پوری بات آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر کسی عامل سے رابطہ کر لیا نا تو فوراً کہے گا یہ جادو ہے، تو عاملوں سے دور رہیں. کیا توبہ سے گناہ باقی نہیں رہتا؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے. تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے، کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم. اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا. جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت، فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا. تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا. تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے. ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ارادہ کیا، ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے.
لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا، نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں؟ کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان، بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا، جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں، اتنا دھونا کافی ہے۔ وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ، جی کر سکتے ہیں تلاوت۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ محمد کی سپیلنگ MOHAMMAD یا MOHAMMED یا پھر MUHAMMED یا پھر MUHAMMAD، کون سی درست ہے؟ جناب یہ چوتھی جو ہے نا MUHAMMAD، یہ سپیلنگ درست ہے، باقی غلط سپیلنگ ہے۔ اوور تھنکنگ کی بیماری سے کیسے بچیں؟ مجھے اوور تھنکنگ کی بیماری ہے جس میں کبھی کبھار بدگمانی بھی ہو جاتی ہے، بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں ہو پاتا، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کو پوری گائیڈنس تو کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، آپ نفسیاتی ڈاکٹر